بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ صبح صبح یہ کون آ گیا؟ میں یہی سوچ رہا تھا کہ سامنے میری نظر امام صاحب پر پڑی۔ امام مسجد آج خود مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ آخر انہیں مجھ سے ملنے کی کیا ضرورت آن پڑی ہے۔ میری تو شہرت بھی کچھ خاص اچھی نہیں تھی۔ امام مسجد کا خود چل کر میرے گھر آنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ مجھے لگا کہ شاید اب بھی انہیں مجھ پر شک ہے کہ میں مسجد سے چیزیں چوری کرتا ہوں، حالانکہ میں تو اب چوری چکاری چھوڑ چکا تھا۔ دراصل ایک بار چوری کرنے کی سزا میں مجھے جیل ہو گئی تھی۔ جیل میں قید کے دوران مجھے قرآن پاک پڑھنے کا موقع ملا۔ بس تبھی سے میرا ذہن مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اب میرا دھیان چوری چکاری کی طرف نہیں جاتا تھا، لیکن امام مسجد کا میرے گھر آنا اس بات کی نشاندہی کرتا تھا کہ انہیں مجھ سے کوئی کام ہے۔ میں اب ان کاموں سے باز آ چکا تھا اور ان کا بڑا پسندیدہ شخص بن چکا تھا۔ اکثر وہ مسجد میں بھی مجھ سے باتیں کرتے تھے، لیکن آج وہ میرے گھر مجھ سے ملنے آئے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے انہیں عزت سے اپنے گھر میں بٹھایا، تفصیل سے دریافت کیا کہ میرے گھر کیوں تشریف لائے۔ انہوں نے مجھے عجیب بات بتائی۔ کہنے لگے کہ بیٹا، میں تم سے مدد لینے کے لیے نہ آتا اگر یہ معاملہ اتنا گمبھیر نہ ہوتا۔ کہنے کو تو میں پولیس کے پاس بھی جا سکتا تھا، پر تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ یہاں کے تھانوں کا کیا حال ہے۔ ویسے بھی میرے پاس رشوت دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو میں تم سے مدد لینے کے لیے آیا ہوں۔ تم ہٹے کٹے ہو، جوان ہو، معاف کرنا، لیکن پہلے تم بھی چور رہ چکے ہو۔ امام صاحب ہنستے ہوئے بولے۔ مجھے ان کی بات ذرا بھی بری نہیں لگی تھی۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کچھ دنوں سے مسجد میں دھڑا دھڑیاں ہو رہی ہیں۔ یہ چوریاں اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ ان کے لیے اب مسجد میں گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مسجد میں تو چار دیواری ہے، پھر کوئی چور اندر کیسے آ سکتا ہے؟ یہ بات سن کر امام مسجد نے مجھے عجیب بات بتائی۔ کہنے لگے کہ بیٹا، میں مسجد کے دروازے اندر سے بند کر دیتا ہوں، مگر تم یقین نہیں کرو گے کہ ہماری مسجد سے قالین اور چٹائیاں تک چوری ہو چکی ہیں۔ کوئی چور اتنی مہارت سے آتا ہے اور چلے جاتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہم جب سو جاتے ہیں وہ چور تبھی آتا ہے۔ حالانکہ میں دن بھر چوکنا رہتا ہوں، آس پاس نظر رکھتا ہوں، مگر اس کے باوجود بھی مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون ہے جو مسجد سے چیزیں چوری کر کے لے جاتا ہے۔ اتنی ہمت تو کسی میں نہیں ہونی چاہیے بیٹا، لیکن تم جانتے ہو کہ میری عمر کافی زیادہ ہو گئی ہے۔ اس عمر میں چور کا پیچھا تو نہیں کر سکتا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں تم سے بات کروں۔ تم شریر بدن کے مالک نوجوان ہو، تمہارے لیے اس چور کو پکڑنا مشکل بات نہیں ہوگی۔ بیٹا، تم کوئی کوشش کرو وہ چور ہمارے ہاتھ لگ جائے۔ کون ہے، کیسا ہے، مجھے کچھ نہیں پتا۔ اب تو میرے گھر سے بھی چیزیں چوری ہونے لگی ہیں۔ تم سوچ نہیں سکتے بیٹا، میری چھوٹی بیٹی کا زیور بھی چوری ہو چکا ہے۔ وہ زیور تو میں نے اسے جہیز میں دینا تھا۔ اتنی ساری چیزیں چوری ہونے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اب میرا یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے تم میری مدد کرو۔ امام صاحب کی بات سن کر میں نے ان کی مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ انہوں نے کہا کہ چور اکثر رات کے وقت آتا ہے یا فجر سے پہلے چوری کر کے بھاگ جاتا ہے، اس لیے تم رات بھر اگر پہرا کرو تو تمہیں ہو سکتا ہے کہ وہ چور نظر آ جائے۔ میں تو لاکھ کوشش کے باوجود بھی پوری رات جاگ نہیں سکتا۔ تم اگر مسجد میں آؤ تو میں تمہیں کھانے پینے کے لیے بھی دوں گا، اچھا بستر بھی دوں گا، لیکن بیٹا تم نے رات کو جاگ کر پہرا کرنا ہے کہ مسجد میں کون چور آتا ہے۔ میں نے امام مسجد کی بات مان لی تھی۔ میں ان کے گھر چلا گیا۔ ان کا گھر مسجد کے احاطے میں ہی تھا۔ کہنے لگے کہ میں اپنے گھر والوں کو یہ بات نہیں بتاؤں گا، ایسا نہ ہو کہ میرے بچے ڈر جائیں۔ تم اوپر چھت پر چارپائی ڈال کر لیٹ جاؤ۔ جب تم کسی چور کو دیکھو یا پھر ہلکی سی بھی ہلچل کی آواز آئے تو اٹھ کر نیچے آ جانا، شور کرنا، میں بھی تمہارے ساتھ چور کے پیچھے جاؤں گا۔ امام صاحب کی بات سن کر میں مطمئن ہو گیا تھا۔ رات کو مجھے نیند تو بہت آتی تھی، مگر میں نے تیز موسیقی لگا لی۔ میں اپنے کانوں میں موسیقی سن رہا تھا، مگر پھر خیال آیا کہ مجھے
چور کی ہلکی سی آہٹ پر بھی فوری رد عمل دینا ہوگا، اس لیے میں چوکنا ہو کر بیٹھ گیا۔ مجھے اس لمحے کا انتظار تھا جب چور اس مسجد کے احاطے میں داخل ہوتا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اچانک ہی مجھے اندر سے آواز آنا شروع ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ چور مسجد کے اندر داخل بھی ہو چکا ہے اور اب باہر جانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں شور مچاتا اور چور چوکنا ہو جاتا، میں پہلے دبے قدموں نیچے آیا۔ میں نے چور کو پکڑنے کی ٹھان لی تھی۔ وہ ہلکے وجود کا کوئی انسان تھا۔ وہ دھیرے دھیرے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میری اپنی نظریں بھی دروازے پر تھیں۔ میں نے فوراً ایک بلند آواز میں چیخ ماری اور اس کے پیچھے بھاگا۔ آگے والے شخص کو اندازہ ہو گیا کہ میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں۔ میری چیخ سے امام صاحب کو تو کوئی اثر نہیں ہوا، البتہ ان کی گھر والی جاگ گئی تھی۔ میں چور کے پیچھے پیچھے بھاگا۔ چور نے گھر کا دروازہ کھول دیا اور ننگے پاؤں وہاں سے بھاگ پڑا۔ چور کے پیچھے بھاگتا میں اسے مسلسل ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگرچہ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، مگر میں نے بآواز بلند اسے کہا کہ اگر تم رکے نہیں تو میں گولی چلا دوں گا، تمہاری جان لے لوں گا۔ میری یہ بات سن کر چور نے رکنے کی بجائے اپنا راستہ بدل لیا۔ تبھی میری نظر اس کے قدموں پر پڑی تو میری تو جان نکل گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لیکن پھر چور کو تو اپنا راستہ مل چکا تھا۔ سامنے ہی سڑک گزر رہی تھی۔ سڑک سے گزرتی تیز گاڑیوں کے بیچ چور کو بھاگتے دیکھ کر مجھے افسوس ہونے لگا۔ میں نے اسے روکنا چاہا، مگر اتنے میں ایک تیز رفتار گاڑی آئی اور گاڑی کی ٹکر سے چور تو جیسے اپنے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھا، زمین پر گر پڑا تھا۔ مجھے افسوس ہونے لگا کیونکہ وہ چور ایک مرد نہیں بلکہ عورت تھی۔ تو مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ ایک عورت ہے، لیکن ایک عورت کیوں مسجد میں چوری کرنے آئے گی؟ بات بڑی حیران کن تھی۔ عورتیں تو ایسے کام نہیں کرتیں۔ میں نے مردوں کو چوری کرتے بہت دیکھا ہے، مگر کبھی کسی عورت کو چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ عورتیں تو بڑے کمزور دل کی ہوتی ہیں، پھر ایک عورت کو چوری کرنے کی کیا ضرورت آن پڑی تھی؟ مگر اگلے ہی لمحے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تھی۔ اس کا چہرہ خون میں لت پت ہو چکا تھا۔ گاڑی کی ٹکر نے اسے اس دنیا سے ہی رخصت کر دیا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک عورت میری وجہ سے اس دنیا سے جا چکی تھی۔ مجھے اپنا آپ یکایک ظالم لگنے لگا۔ یہ روڈ مسجد کے قریب ہی تھی، بلکہ مسجد کے سامنے سے گزرتی تھی۔ اتنے میں امام صاحب اور ان کی بیوی بھی باہر آ چکے تھے۔ انہوں نے جب اس عورت کی لاش کو دیکھا تو ان کے چہرے پر عجیب سی حیرت تھی، جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو۔ میں نے امام صاحب سے کہا کہ یہی وہ عورت تھی جو چوری کر کے بھاگ رہی تھی۔ میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر یہ گاڑی کے نیچے آ گئی۔ امام صاحب ایمبولینس کا بندوبست کریں۔ تبھی امام صاحب کی بیوی نے پھٹی پھٹی نظروں سے اس لاش کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چیز بھی تھی جو شاید وہ چوری کر کے بھاگ رہی تھی۔ امام صاحب کی بیوی اس لاش کے ساتھ لپٹ کر رونے لگی تھی۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ میری بیٹی اس دنیا سے چلی گئی۔ یہ سن کر میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ عورت جو پچھلے 2 سال سے مسجد میں چوریاں کر رہی تھی، کوئی اور نہیں بلکہ امام مسجد کی اپنی بیٹی تھی۔ میرے لیے اس سے بڑی حیرت کی بات اور کوئی نہیں تھی۔ امام صاحب بھی پھٹی پھٹی نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ میں کچھ کہنے کے قابل نہیں تھا۔ بلا شبہ زندگی اور موت انسان کے نہیں اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ میں اس عورت کی موت کی وجہ تو بنا تھا، مگر وہ چور تھی اس بات کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا کہ یہ لڑکی امام مسجد کی بیٹی ہی ہے تو میں کبھی بھی ایسا قدم نہیں اٹھاتا، مگر جو ہو گیا تھا اسے کون روک سکتا تھا؟ امام صاحب کی بیوی تو بڑے دکھ میں تھی، مگر مفتی صاحب ابھی تک حیران تھے۔ لگتا تھا کہ انہیں اس بات پر یقین نہیں آ رہا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ امام مسجد بھی اپنا سر پیٹے جا رہے تھے۔ دکھ تو ظاہر ہے انہیں بھی تھا، ان کی جوان بیٹی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ امام مسجد کی بیوی آ کر مجھ سے پوچھنے لگیں
کہ یہ سب کیسے ہوا۔ میں نے انہیں ساری بات بتا دی کہ میں چور کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ان کو بھی اس بات کی خبر نہیں تھی، دونوں میاں بیوی ہی اس بات سے بے خبر رہی تھی۔ ان کی بیٹی ہاجرہ کو وہاں سے اٹھا کر گھر میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی تھی۔ اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا تھا، مگر ہم کیا جانتے تھے کہ آنے والا وقت ہمارے لیے اور زیادہ حیران کن ہوگا۔ میں نے دیکھا کہ امام صاحب اس وجہ سے بھی اداس تھے کہ انہیں اپنی بیٹی کی اصلیت کا پتہ چل چکا تھا کہ مسجد سے وہ چیزیں چوری کرتی تھی، مگر کیوں کرتی تھی یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی۔ بہرحال ہاجرہ بی بی کو دفنانے کی باتیں ہونے لگیں، مگر امام صاحب نے سبھی کو حیران کر دیا تھا۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ امام صاحب اپنی بیٹی کے بارے میں ایسی سخت بات کہیں گے۔ نماز جنازہ کا وقت آیا تو کہنے لگے، میری اولاد نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے اسے معاف تو کر دیا ہے، مگر میں اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کی تربیت بہت اچھے طریقے سے کی تھی، پر اس نے اپنے باپ کو دھوکہ دیا ہے۔ تم لوگ ہی اس کا نماز جنازہ پڑھو۔ ایک مومن کا دل ایسے ہی سخت ہو جاتا ہے جب وہ کسی گناہ کے بارے میں جان لیتا ہے، اور شاید امام صاحب کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا، مگر ابھی ایک راز کا کھلنا باقی تھا۔ امام مسجد نے جب نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کیا تو ایک اور مولوی صاحب آگے بڑھے۔ انہوں نے نماز جنازہ پڑھانے کی حامی بھر لی، مگر سبھی اس بات پر حیران ہو رہے تھے کہ جس شخص نے انہیں 2 سال تک تنگ کیے رکھا، مسجد سے مختلف چیزیں اور اثاثہ جات چوری ہوتے رہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ امام مسجد کے اپنے گھر کا فرد تھا۔ سب لوگ عجیب عجیب باتیں بھی کر رہے تھے کہ ہم نے تو امام صاحب کو بہت اچھا سمجھا، مگر ان کی بیٹی چور نکلی۔ اب ہاجرہ بی بی کی قبر کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ظاہر ہے سب لوگوں کو اس بات کا علم تو ہو ہی گیا تھا، اسی وجہ سے امام صاحب لوگوں سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے، کیونکہ کئی بار مسجد سے چندے کے پیسے بھی چوری ہوئے تھے، اور امام صاحب اس شخص کو بددعائیں دیتے تھے جو مسجد سے چیزیں چوری کرتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ایک بار مجھے وہ شخص مل جائے تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں، اور اب وہ سبھی کے سامنے شرمندہ ہو گئے تھے۔ ظاہر ہے ان کا شرمندہ ہونا تو بنتا بھی تھا، مگر پھر وہ ہوا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ہاجرہ بی بی کو دفنانے کی باری آ گئی تھی۔ جب ہاجرہ بی بی کی قبر کھودی جا رہی تھی تو میں بھی مجمع کا حصہ تھا۔ یہ سخت گرمی کے دن تھے، مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ جب قبر کھودی جانے لگی تو مٹی سے ایک عجیب سی خوشبو آ رہی تھی۔ بھینی بھینی اس خوشبو کو سونگھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ خوشبو یہاں لگائی گئی ہے، مگر مٹی میں خوشبو کون بنا سکتا ہے؟ مٹی حد سے زیادہ ٹھنڈی بھی تھی۔ یہ بات دوسرے لوگوں نے بھی محسوس کی، مگر مجمع زیادہ تھا، میں نے کسی سے تفصیل میں بات نہیں کی۔ ہاجرہ بی بی کے جنازے کو دفنا دیا گیا تھا۔ کفن دفن کرنے کے بعد میں امام صاحب کے گھر آ گیا تھا۔ مجھے ان کو تسلی دینے کا دل چاہ رہا تھا۔ میں نے دیکھا ان کی آنکھوں میں بے پناہ آنسو تھے۔ کہنے لگے کہ بیٹا، میری ساری تربیت پر میری بیٹی نے پانی پھیر دیا، اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، مگر مجھے خدشہ ہے کہ وہ جنت میں جا بھی پائے گی یا نہیں۔ اس نے بہت گناہ کا کام کیا ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے، اللہ کے گھر سے چوری کرنا نہ صرف بہت بڑے گناہ کا کام ہے بلکہ یہ اخلاقی طور پر بھی بہت گری ہوئی بات ہے، اور تم جانتے ہو کہ لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں کہ یہ اپنے الزام اپنی بیٹی پر لگا رہا ہے۔ کیا پتہ اس نے چندے کے پیسے خود چھوٹ کہہ رہا ہو۔ بیٹا، میری تو ساری نیک نیتی، ساری نیک نامی مٹی میں مل گئی۔ میں اپنی مرحوم بیٹی پر کیوں الزام لگاؤں گا؟ لیکن لوگ یہ باتیں نہیں سمجھتے۔ اب تم ہی بتاؤ بیٹا، میں کیا کروں؟ امام مسجد کو پریشان دیکھ کر مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے کچھ دن دیں، میں اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کروں گا کہ آخر کون یہ کام کرتا تھا۔ آپ کی بیٹی نے اگر مسجد سے چیزیں چوری بھی کی ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، بنا وجہ کے کوئی بھی شخص کام نہیں کرتا۔ امام مسجد نے کہا کہ بیٹا، میں نے اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں ہر سہولت دے رکھی تھی، کسی چیز کی اسے کمی نہیں تھی۔ اس نے بھی کبھی کوئی غیر معمولی خرچہ نہیں کیا۔
وہ یہ چیزیں چوری کر کے شاید بیچتی ہوگی، لیکن ان پیسوں کا کیا کرتی تھی یہ میں نہیں جانتا۔ تم یہ جاننے کی کوشش کر لو کہ میری بیٹی وہ پیسے کہاں خرچ کرتی تھی، مسجد سے چیزیں کیوں چوری کرتی تھی، اور اتنی رات گئے وہ جا کہاں رہی تھی۔ آخر اس کا کوئی نہ کوئی ٹھکانہ تو ہوگا نا بیٹا، بلا وجہ وہ گھر سے کیوں نکلتی تھی۔ اب تو میرے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے ہیں۔ جوان بیٹی رات کو گھر سے چلی جائے اور پھر واپس فجر کے وقت گھر آئے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے بیٹا۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ میری بیٹی رات کو کہاں ہوتی ہے۔ بیگم سے پوچھتا تو وہ کہتی یہیں کہیں ہوگی۔ ہم نے تو کبھی اپنی بیٹیوں پر شک کرنے کا خیال بھی نہیں لایا ذہن میں، کیونکہ وہ ایک پاک ماحول میں تربیت پا رہی تھیں، ان کا بہکنا ناممکن تھا۔ لیکن اس نے اتنی صفائی سے چوری کا کام کیوں شروع کیا اور کس کے کہنے پر کیا، یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ امام صاحب کی بات سن کر میرے ذہن میں مزید تجسس بھر گیا تھا۔ اب تو مجھے ان کی بیٹی کے بارے میں پتہ لگانا ہی تھا، سچ تک پہنچنا ہی تھا، مگر پتہ نہیں کیوں پہلے میں اپنے دل کا بوجھ اتارنا چاہتا تھا۔ میں اپنے ذہن سے ندامت کا احساس مٹانا چاہتا تھا۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ میں حاجرہ بی بی کی قبر پر جا کر پھول پھینک آؤں۔ مجھے وہ معصوم ہی لگی تھی۔ اس کی عمر محض 18 سال تھی۔ 18 سال کا انسان عموماً کچے ذہن کا ہوتا ہے، اس کا دل بھی صاف ہوتا ہے، اسی لیے مجھے اس کے لیے برا محسوس ہو رہا تھا۔ میں صبح کے تقریباً 6 بجے اپنے گھر سے نکلا اور اس کی قبر کی طرف چل پڑا تھا، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ آج اس قبر پر ہی مجھے اپنے سب سوالوں کے جواب ملنے والے ہیں۔ تقریباً 10 منٹ کی پیدل راستہ چلنے کے بعد میں قبرستان میں داخل ہو گیا۔ قبر پر مٹی تازہ ہی تھی۔ میں نے پھولوں کی پتیاں اپنے ہاتھ میں لیں اور قبر پر پھینکنے لگا۔ تبھی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کافی سارے لوگ کھڑے ہیں۔ قبر پر بیٹھے ہوئے مجھے تقریباً محسوس ہوا، لگا کہ میرا وہم ہے، لیکن جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو واقعی وہاں 4-5 عورتیں کھڑی تھیں، جنہوں نے اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک کالی چادر میں ڈھانپ رکھا تھا۔ ان کو دیکھ کر میں حیران ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے کچھ پوچھتا وہ حاجرہ کا نام لے کر رونے لگی۔ تب میں نے غور سے ان کے چہروں کی طرف دیکھا تو اندازہ ہوا کہ وہ عورتیں نہیں تھیں، بلکہ وہ خواجہ سرا تھے۔ انہوں نے بس خود کو ڈھانپ رکھا تھا۔ ان کے چہروں پر غم کی ایک داستان تھی۔ لگتا تھا جیسے وہ بہت سخت پریشان ہیں اور حاجرہ بی بی کی موت نے ان سب کو بے پناہ دکھی کر دیا تھا۔ میں حیران ہونے لگا۔ آخر ایک امام مسجد کی بیٹی کا ایسے لوگوں سے کیا تعلق ہے؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں کوئی بات کرتا، یہ لوگ اونچی آواز میں بین کر کے رونے لگے۔ ہائے حاجرہ بی بی، تم کہاں چلی گئیں؟ ہائے حاجرہ بی بی، تم کہاں چلی گئیں؟ ہمارے سر سے تو سایہ اٹھ گیا۔ ان کی باتوں سے اور ان کے بین کرنے کے انداز سے لگ رہا تھا کہ حاجرہ بی بی نہ صرف ان لوگوں کو جانتی تھی، بلکہ ان کے لیے بہت بڑا سہارا بھی بنی ہوئی تھی۔ میں نے حیرت سے ان چاروں کی طرف دیکھا اور پوچھا، حاجرہ بی بی کا تم لوگوں سے کیا تعلق تھا؟ میرے سوال کے جواب میں انہوں نے جو داستان مجھے سنائی وہ تو مجھے بھی دکھی کر گئی۔ ان میں سے ایک خواجہ سرا جس کا نام بجلی تھا، اس نے مجھے ساری بات تفصیل سے بتائی۔ حاجرہ بی بی آج سے تقریباً 2 سال پہلے مجھے ملی تھی۔ اس نے مجھے ایک شادی میں ناچتے دیکھا تھا۔ مجھے اکیلے میں لے جا کر اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے ہر مہینے کچھ پیسے دے گی، جس سے میرے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا تو میں ناچنا اور بیہودہ حرکتیں کرنا چھوڑ دوں۔ پہلی بار کسی نے مجھے نصیحت کرنے اور برا بھلا کہنے کی بجائے مدد کرنے کی حامی بھری تھی۔ میں نے حاجرہ بی بی، کیونکہ انہوں نے بہت محبت سے یہ بات کہی تھی، پھر وہ مجھے قرآن پاک بھی پڑھانے لگیں۔ یہاں پر موجود میرے جیسے اور بھی لوگ تھے جنہیں وہ پیسے لا کر دیتی، ہر مہینے راشن، کھانا، ہر طرح کا انتظام ہمارے لیے کر دیتی۔ ہم سب نے ناچنا گانا چھوڑ دیا، بیہودہ حرکتیں کرنا بھی چھوڑ دیں، کیونکہ ہم پر یہ سب اب جچتا نہیں تھا۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہم پانچوں کے پانچوں حافظ قرآن ہیں۔ بجلی کی بات سن کر میں تو حیران رہ گیا تھا۔ اچھا، تو اس لیے حاجرہ بی بی اپنے گھر سے چوریاں کرتی تھی۔ میں نے ذہن پر زور دیا تو سارا معمہ کھل کر میرے سامنے آ گیا۔ شاید مولوی صاحب ان لوگوں سے نفرت کرتے تھے،
اسی لیے ہاجرہ بی بی چھپ کر ان لوگوں کی مدد کرتی تھی۔ اب آپ ہی بتائیے کہ غلط کون تھا، خواجہ سراؤں سے نفرت کرنے والا ہاجرہ کا باپ، یا اپنے باپ سے ڈرنے والی ہاجرہ جس نے ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے صحیح راستے کی بجائے چنا؟ مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔